یہ جو سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے کہ ایک لوگ ہیں منعم علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار مرتبے ہیں انسانوں کے، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر عام صالحین اہل ایمان. تو جو دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا، اس کے ایمان کی تفصیل ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے. جو در حقیقت اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں خود ایمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے تو انہیں اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا فوراً تصدیق کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے ذرا سا توقف تو ضرور کیا، کم کیا زیادہ کیا، سوائے ابوبکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر بھی تصدیق کر دی. کیسے کر دی؟ اس کا مطلب یہ کہ جس بات کی دعوت حضور دے رہے تھے وہاں تک خود حضرت ابوبکر بھی ذہناً عقلاً پہنچ چکے تھے، لہذا فوراً تصدیق کر دی. یہ ایمان جو صدیقین کا ایمان ہے، یہ ایمان جو اکتسابی ایمان ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس مکے کے معاشرے میں صرف ابوبکر واحد مثال نہیں ہے. حضرت عمر کو جو ایمان نصیب ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، ان کے ذریعے سے ان کے شوہر سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے جو والد تھے زید بن عامر بن نفیل، یہ بھی اس قسم کے لوگوں میں سے تھے کہ کفر کے اور شرک کے بدترین گھٹاٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود موحد کامل تھے. وہ تمام بت پرستی وغیرہ کو چھوڑ کر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کے، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے کروں. یہ کیسے بندگی کروں یہ صرف نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اگر کہیں وہ ان کی زندگی وفا کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ ابو بکر صدیق ہی کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہ لے آتے فوراً؟ انہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیاسے کو پانی مل گیا ہے، کہ میں اس کی طلب میں تھا، میں اس کی تلاش میں تھا. وہ تو گویا کہ میرے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مترقبہ ہو گئی. تو وہ اس میں پھر پوچھتا نہیں ہے، دلیلیں نہیں مانگتا ہے، کوئی معجزہ طلب نہیں کرتا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہے. یہ جو اکتسابی ایمان ہے، اور ایمان کے ضمن میں ایک اور بنیادی بات نوٹ کر لیں پھر ہم آیات کا مطالعہ شروع کریں گے، کہ ایمانیات میں اگرچہ ہم 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں، ایمانیات ثلاثہ، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت. رسالت میں پھر انبیاء، رسل، کتب، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. فرشتہ بھی اسی میں آئے گا، اس لیے کہ وحی کا لانے والا فرشتہ ہے. ایمان بالرسل، ایمان بالانبیاء، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، یہ سب کیا ہے؟ ایمان بالرسالت کے اجزاء ہیں. ایمان بالآخرت کے بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت اور دوزخ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کا حصہ ہے. اللہ کا ایمان، اللہ کی توحید، اللہ کے اسماء و صفات. ان 3 ایمانیات میں یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان، جڑ کا ایمان، بنیادی ایمان جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. اسی لیے ایمان مجمل کے الفاظ آپ نے یاد کیے ہوں گے بچپن میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کسی اور ایمان کا تذکرہ ہی نہیں، نہ ایمان بالرسالت کا، نہ ایمان بالکتب کا، نہ ایمان بالملائکہ کا، نہ بعث بعد الموت کا، کچھ بھی نہیں. وہی ایمان جب مفصل بنتا، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مفصل ایمان یہ ہے، اس میں تمام آرٹیکل آف فیتھ آ گئے. لیکن مجملاً ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کی، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں اللہ کو جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے.
اور میں نے قبول کیے اس کے سارے احکام، قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں. یہ ایمان مجمل ہے.